دوسرا کرنتھیوں اس کا 8 باب اور اس کی 1 تا 15 آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کی تشریح پر اور اس کے ساتھ سارے صف و ثبات پر ہم بات کریں گے۔ اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع میں کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے مقام کو پورا بھی کرے، بلکہ جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے کے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے مقام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور میں اس امر کو اپنے رائے دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادہ میں بھی اول تھے۔ بس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی، اور جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں، یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو، اور اس طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ زندہ پاک کلام پڑھیں اور سن کر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اس میں جو خاص بات سیکھنے والے ہیں، آج معاشرے میں خیرات کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اب ہم ایک ایسی کلیسیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیا پر ہوا۔ 8 باب میں ہم دیکھتے ہیں، اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیا پر ہوا کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ اب اس آیت پر ذرا غور کرتے ہیں، 1 اور 2 آیت پر۔ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے فضل کی خبر دیتے ہیں۔ یہ فضل ایک ایسے لوگوں پر ہوا ہے جو بت پرست ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے، اور جب میں کسی چیز کو نہیں جانتا اور میں اس کو جاننا شروع ہو گیا ہوں تو یہ میرے لیے فضل ہوا۔ فضل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو میں نہیں سمجھ رہا میں اس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا تو یہ ہوا فضل۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے اور اب جاننا شروع کر دیا یا جاننے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ ان پر فضل ہوا۔ اور دیکھیں کہ یہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں جب کسی پر فضل ہوتا ہے نا تو پہلی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر مجھ پر فضل ہو اور پہلے سے
बेहतर चीजें मुझे मुयस्सर आ जाएं तो पहले वाली चीजों को, और जब मैं उन चीजों को छोड़ूंगा तो जो मेरे गिरा गिर्द उन चीजों की तायद करने वाले थे वो मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम इस परज़गीर में रहते हैं, पाक व हिंद में रहते थे, तो हमारे बाप दादा थे वो क्या थे? बुत परस्त थे। और उन्होंने मसीहत को अपनाया तो क्या किया? बुतों को तर्क किया। और जो बुतों की पैरवी करते होंगे, क्या वो आसान था कि वो मसीहत में चुपचाप भी अपने बड़ी आसानी से आ गए? फजल तो उन पर हुआ ना जो मसीही हो गए, लेकिन उनके साथ साथ पहले वाला जो दुख था वो मौत की तरफ उनको धकेले हुए था, और अब वाला जो दुख है वो जिंदगी के लिए है। अब वो क्या कर रहे हैं? उस दुख को जिंदगी के लिए बर्दाश्त करेंगे। दुख पहले भी था और अब भी है। दुख नहीं बदला, लेकिन दुख की हालत बदल गई है। हालेलुया, हमारी बात समझ नहीं? पहले वो बुत परस्ती में दुख उठा रहे थे, बेदीनी में दुख उठा रहे थे, और ना अनजाने बुतों के पीछे जिनको वो जानते भी नहीं थे उनके पीछे दौड़ रहे थे। ये था उनका दुख। और अब क्या हुआ? अब वो जिंदगी को जान गए और अब जिंदगी के लिए दुख उठा रहे हैं। और जो जिंदगी के लिए दुख उठाता है, कलाम मुकद्दस कहता है कि उसका अजर है। जैसे कि आज हम इस कलीसिया मकदूनिया की कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश, अब उन पे क्या हुआ? जब वो खुदावंद यीशु पर ईमान ले आए, खुदावंद पर ईमान ले आए, तो मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़े। क्यों? कि जिन माबूदों को उन्होंने छोड़ा और जो उनके गिरा गिर्द लोग थे उन्होंने उन पर तकलीफें, अजियतें, उन पर इज़्ज़तें तरह तरह की हो सकती हैं। उनका पंजाबी जो साढ़े कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। हाँ, देहाती लोग क्या करते हैं कि जब वो कबीले से या उस खानदान से उसको काट दिया जाए तो उन्होंने कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दो, भाई प्यासा भुखा रहेगा, या तो मेरी गल मान लेगा तो या फिर इथों मूव कर जाएगा। तो अब इन पर क्या हुआ? यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से इन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हैं। लिखा है दूसरी आयत में कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। अब जो इन पर ये मुसीबत आई है, इस मुसीबत ने उनकी तरबियत क्या की है कि वो सखावत करना यानी यीशु में खर्च करना सीख गए हैं। यीशु में खर्च करना सीख गए हैं। वो माल हो या वक्त हो या जान हो, कुछ भी हो, वो यीशु मसीह में कुर्बान करना सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है कि यीशु मसीह ने अपने बदन को हमारे लिए खर्च किया है, अपने लहू को हमारे लिए खर्च किया है, और वो समझ गए हैं कि जो खर्च करने वाला यीशु है, जो पूरी दुनिया का कफारा है, जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, उसने एक बड़ा अजीम काम किया है। और अगर हम अपने माल को खर्च करते हैं, अपने खून को खर्च करते हैं, अपनी जान को खर्च करते हैं, तो हम उसका अक्स के तौर पर काम करते हैं। हमने छोटा काम किया, लेकिन यीशु ने आलमगीर काम किया। और अगर हम छोटा काम करते हैं तो उस आलमगीर काम की तर्जुमानी करते हैं, उसकी तायद करते हैं कि जो खुदावंद ने किया हम भी उस जैसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुकद्दसों के लिए ऐसा करना रवा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचो। हमारी हर एक अमल, हमारा एक काम, हमारी हर एक नेकी यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारे हर एक अमल का दर्जा होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसा काम करें बाद में हम ही भूल जाए, बल्कि लिखा है कि दिल में एक जलती लौ की मानिंद हमारा ईमान होना चाहिए। फिर हमारा ईमान जो होगा वो क्या होगा? मौसर होगा। हम मुसीबत में भी दूसरों को फायदा पहुंचा सकेंगे। रसूल जब हाइकल के दरवाजा पर खड़े थे तो एक अंधा जो था वो भीख मांगता था उस दरवाजे पर खड़े बैठकर। तो अब देखिए कितनी, अब वो मुसीबत में है,
مگر ان کے پاس کیا ہے؟ مصیبت میں وہ ہے مگر ان کے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس، یہ تو ہم نے سارا خرچ کر دیا ہے، یہ تو ہم نے سارا خرچ کر دیا ہے۔ وہ کہتے سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، پر جو ہے وہ تمہیں یسوع کے نام سے دیے دیتے ہیں، ہاں، کہ تو کیا کر، یسوع کے نام سے اٹھ اور چل۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور چلنا شروع ہو گیا، کودنا شروع ہو گیا، اور سب اس معجزہ سے حیران ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مصیبت میں سخاوت اور سخی بننا سیکھ لیا تھا۔ اب ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے نا ان کے پاس۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایمان کی صورت میں اندر ہے، برکت کی صورت میں اندر ہے، اور جس کو چاہے وہ دے دیں۔ اور انہوں نے اس فقیر کو دیا۔ اب یہ کیا ہوا کہ وہ مصیبت میں بھی، تنگی میں بھی دولت مند ہے، مصیبت میں بھی وہ شادمان ہے، اور تنگی اور مفلسی میں بھی دولت مند ہے۔ یہ راز اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدونیہ کی کلیسیا بھی سیکھ چکی ہے، کیونکہ ان کا رہبر اور استاد پاکرو اور پالوس ہے۔ کون ہے؟ پالوس رسول نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق۔ اب یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ پالوس خود ان کی اس کلیسیا کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ پالوس ہی اس کلیسیا کا استاد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اب یہاں پر پالوس رسول جو ان کلیسیاؤں سے ہدیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، چندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ چندہ اور ہدیہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ یہ ہدیہ اور چندہ جو پالوس مقدونیہ کی کلیسیا کو کہتا ہے، یہ ہدیہ اور چندہ جہاں سے پالوس آئے تھے یروشلم سے، یروشلم کی کلیسیا کو اتنا ستایا گیا، اتنی اذیت دی گئی، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کے مال و ثواب کو چھین لیا گیا، اور اس کلیسیا کو بے درد کر دیا گیا، ان کے گھروں سے بھی ان کو نکال کر ذبح کر دیا گیا۔ اور جو بچ گئے تھے، یہ روپیہ پیسہ پالوس لے کر ان کلیسیاؤں کی خدمت میں لگا رہا ہے۔ نہ وہ اپنی کوٹھی بنا رہا ہے، نہ وہ اپنی کار لے رہا ہے، تے نہ وہ اپنا بزنس بنا رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ جو کلیسیا اعمال کی کلیسیا ہے، رسولوں کے اعمال کی کلیسیا ہے، اور جو پستحالی کا اتنا بڑا شکار ہوئی، اتنا ظلم کا، اسرائیلیوں نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ ان کو بے سر و سامان کر دیا۔ پالوس رسول یہ پیسہ جو غیر قوموں میں سے ایمان لے کر آئے، روم کی کلیسیا ہے، موجودہ ترکی کی کلیسیا ہے، یہ سارا پیسہ روپیہ اکٹھا کر کے وہاں بھیج رہا ہے، یروشلم میں بھیج رہا ہے، تاکہ ان کو لفٹ کیا جائے، ان کو اوپر لایا جائے، تاکہ وہ بھی زندگی کے بیلنس میں آ جائے۔ اچھا، اب ہم آگے جا کے بیلنس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ یہ بیلنس، کلام ہمیں بیلنس کرنا سکھاتا ہے۔ اگر ایک کے پاس نہیں ہے تو جو جس کے پاس ہے وہ اس کو تھوڑا سا اپنے میں سے تھوڑا سا اس کو دے دے، تاکہ وہ بھی بیلنس میں آ جائے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بیلنس نام کی تو شائی ہوئی ہے، ایک بھر رہا ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ایک کم ہو رہا ہے، وہ شاید پہلے موٹر سائیکل تھی، وہ سائیکل دے آ جائے، ایک ٹائم آئے شاید وہ پیدل ہی ہو جائے۔ ہاں جی، تو ایک طرف کیا ہوا، ایک طرف بہت زیادہ ہو گیا اور ایک طرف کم ہو گیا۔ آج ہم کلام کی آخری آیت میں اس کو سمجھیں گے کہ کلام تقاضا کیا کرتا ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ خیرات اور یہ ہدیے کہاں جا رہے تھے؟ یروشلم میں جا رہے تھے۔ ساری دنیا کی غیر قوم میں، چونکہ پالوس رسول نے غیر قوم میں خدمت کی، تو وہاں سے جو روپیہ پیسہ اکٹھا ہوا، جو انہوں نے دل کھول کے افراد کے لیے سے دیا، وہ پالوس رسول نے یروشلم کی کلیسیا میں بھیجا اور ان کے لیے ان کی مدد کی۔ اچھا جی، آگے ہم بڑھیں تو ہم 5ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔
اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. اس واسطے ہم نے تیتوس کو نصیحت کی. یہ پالوس رسول کا ہم خدمت تھا. تیتوس بہت ایماندار شخص تھا. تیتوس جو تھا یہ پالوس رسول کا ہم خدمت تھا. اس واسطے ہم نے تیتوس کو نصیحت کی کہ پہلے جسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کریں. اس کا مطلب ہے یہ جو خیرات کا روپیہ پیسہ ہے یہ تیتوس کی سربراہی میں، تیتوس کی نگرانی میں یہ یروشلم میں پہنچ رہا ہے اور یہ وہاں خرچ ہو رہا ہے. اور اس کا سارا حساب کتاب جو ہے اس روپے پیسے کا تیتوس کے پاس ہے. اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ تو نے ارادہ کیا تھا، تو نے اچھا کام کرنے کی ٹھانی تھی، اب کیا کر اس کو پورا بھی کر. ٹھیک ہے. پس جسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام کو بھی سبقت لے جاؤ. اب دیکھیں یہاں پر ان کو اپریشیٹ کیا گیا، اس کلیسیا کو اپریشیٹ کیا گیا، اور ان میں جو بلڈ اپ ہوئی ہے، جو ان میں بڑی ہے، وہ چیز کیا ہے اس پر غور کریں. 7ویں آیت پر، پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی. اگر کسی شخص کے پاس ایمان میں برکت آ جائے اور اس کی زبان و کلام میں اثر پیدا ہو جائے اور علم پر عبور آ جائے اور پوری سرگرمی سے وہ کام کرنا بھی شروع کر دے، اور جو منصوبہ اس کے ذمے لگایا جائے اس محبت سے جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو. دیکھیں پالوس رسول ان کے اعمال کی، ان کے ایمان کی، ان کے کردار کی، ان کی نیت کی خود تعریف کر رہے ہیں. اور کوئی بڑا خادم جب کوئی کلیسیا کا بندہ اچھا کام کرے تو تبھی اس کی تعریف کرتا ہے نا وہ، کیونکہ وہ سرگرمی سے کام کرتا ہے. اگر ایک کنونشن کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، مالی طور پر، فزیکلی طور پر اپنا وقت دیتا ہے، تو پھر جو خادم ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ یار کامران ویلڈن، یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہاں خدا ان کے نام کو جلا لے، اچھا پنڈال سے جانے میں آپ نے میری مدد کی ہے، روپے پیسے کے وسیلہ سے مدد کی ہے، یا اور طرح سے اپنا کام، اپنا وقت ایفرٹ کیا ہے، کچھ دیا اور جان فشانی سے دیا، محبت سے دیا. اور پھر کیا اس کی تعریف میں جب وہ خادم اس کے الفاظ ادا کرے گا تو پھر آسمان اس خادم کے بولنے کے وسیلہ سے اس پر مہربان ہو جائے گا، خدا کی محبت اس پر مہربان ہو جائے گی، اور اس کے بند کام جو رکے ہوئے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ خادم میں لیاقت نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے کام کر کے دکھایا ہے تو خادم نے اس کی تعریف کی ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا اس سے راضی ہے، خدا اس سے خوش ہے. اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو obviously ہمارے بھی رکے ہوئے جو کام ہیں، جو ہمارے ادھورے منصوبے ہیں، وہ تکمیل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کلیسیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. 8ویں آیت میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں. اب اور بھی سرگرم ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پالوس آپ چلیں یہ نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں. تو پالوس کی خواہش کیا ہے کہ جو کر رہے تھے وہی کریں. اچھا خادم بھی ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی نواں بندہ کوئی آیا تو جنہاں پہلے 3 سال تو 4 سال تو انہوں نے گڈے گوڑے رگڑنا پہ ہے، وہ کھڈے لیں تو جناب نوے بندے سامنے. کیوں کہ نئے آدمی جو ہے وہ سرگرمی کے ساتھ دکھاتے ہیں، ایفرٹ دکھاتے ہیں. انہیں نہیں جی پاس صاحب ساڑھے کو 1000 روپیہ لگو، 2000 روپیہ لگو، 10000 روپیہ لگو، ہاں پاس صاحب 1000 والے چھڑ کے 10000 والے پاسے آ جاتے ہیں، وہ پیچھے گڈے لیں. ایسا ہوتا ہے. مگر کیا پالوس نے ایسا کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں پالوس نے ایسا نہیں کیا. اس نے بلکہ ان کو نصیحت کی جو پہلے والے تھے کہ اگر ہمارے پاس اور لوگ شامل ہو جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو پہلے والوں کو نہیں بھولنا، کیونکہ تم 8ویں آیت پہ دیکھیں ذرا غور کریں دوبارہ. میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کو آزماؤں. اب اس کا مطلب ہے کہ اور بھی سرگرم ہو گئے ہیں خدمت کرنے کے لیے،
اور بھی چاہتے ہیں کہ چندہ ہدیہ اکٹھا کیتا جائے تو یروشلم بھیجا جائے, ایسے ہی ہے. مگر پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اوروں کی سرگرمی سے متاثر کم ہوں, اور جو پہلے تم تھے تمہاری سرگرمی سے اور تمہاری محبت سے, تمہاری وفاداری سے میں زیادہ انسپائر ہوں. تو پہلے کیا, تم کام کرو, تم اپنی محبت دکھاؤ, تاکہ ان سے جو آئے نئے شامل ہوئے ہیں ان سے زیادہ تم کیا لے جاؤ, برتری لے جاؤ, سبقت لے جاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا, تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں. پالوس رسول کہتے ہیں میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے, اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اوروں کے ارادہ میں بھی اول تھے. ہاللیلویا. اب دیکھیں, اب جو خادم جس کی فکر کر رہا ہے, نئے لوگ آتے ہیں, نئے لوگ دھارے میں کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں, مگر پالوس رسول ان کی محبت کو ریوائز کر رہا ہے اور ان کو محبت سے سمجھا رہا ہے, محبت سے ان کو بڑھا رہا ہے, اور محبت سے ان کو چاہتا ہے کہ یہ کیا کریں, اول درجہ لے کر جائیں, ان کی زندگی میں اول درجہ کام کریں, یہ پہلے درجہ پر ہو, کیونکہ یہ پہلے سے تھے, پہلے سے جو تھا وہ چاہیے کہ پہلے درجہ پر رہے, اور جو بعد میں آئے وہ دوسرا درجہ پر آئے. یہ پالوس رسول کی رائے بھی ہے, اور اگر ہم محبت سے اس کو حکم سمجھیں تو یہ حکم بھی ہے کہ جو پہلے تھے وہ پہلے درجے پہ رہیں, اور جو بعد میں آئے ہیں وہ بعد میں دوسرے درجے پہ رہیں. اچھا جی, وہ اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں. پس 11ویں آیت میں, پس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو, کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی تم ایفرٹ کر رہے ہو, جو کچھ بھی روپیہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہو, اس میں تمہاری نیت شامل رہنی چاہیے, کہیں بھی نیت کو ڈگمگانا نہیں چاہیے, تاکہ جو ہدیہ ہے جو تم ایفرٹ کر رہے ہو وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے. ٹھیک ہے, جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں ہے. اب یہاں پر پالوس رسول ایک اور بات ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو ہے نا اسی میں سے دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ پادریاں میں قرضہ چک لائی جانا ہے, جو ہے اسی میں سے دینا ہے. ایموشنل نہیں ہونا. کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے, 11ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایموشنل نہیں ہونا. بھائی صاحب نے کہتا ہے جی بڑا بڑا چرچ بنا رہے ہیں جناب, بڑا بڑا پنڈال بنا رہے ہیں, تو وہ بیچارے کو پیسہ ہے گا کوئی نہیں, تو وہ کی کر رہا ہے ایموشنل ہو گئے. پادری صاحب نے کہتا ہے جناب ان کی کرو قرضہ چک لو. ہمارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں, ایسے لوگ کرتے ہیں کہ قرضہ اٹھا کے جناب عبادتوں میں خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک کوئی اچھا عمل نہیں ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا, کیا مزید غریبی میں دب جائیں گے, اور جو دبنے والے ہوں گے وہ آپ اکیلے ہی ہوں گے. کیوں کہ آپ نے خود سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے. اسی پادری صاحب کو کتنا جی پادری صاحب کے کنونشن سے خرچ ہو رہا ہے 2.5 لاکھ روپیہ, تو وہ پادری صاحب نے ایموشنل کر کے کی کیا, وہ کہتا جی میں بھی 50,000 بڑا کلیسیل وچ ود چڑھ کے ہاتھ چکتا, وہ پادری صاحب میں بھی 50,000 خرچ کراں گا. 50,000 اس کے پاس ہے, اگر نہیں ہے تو وہ کہاں سے لائے گا, قرضہ اٹھائے گا. اور جب قرض اٹھائے گا تو پہلے سے اس کی حالت اچھی ہوگی, نیت اس کی ٹھیک ہے, مگر اس کا نیت بھی ٹھیک ہے, ارادہ بھی ٹھیک ہے, مگر سورس غلط ہے. جہاں سے وہ لے رہا ہے وہ سورس غلط ہے. پچھلے دنوں میں اس پر ہی بات کر رہا تھا نیکی کے بارے میں کہ نیکی کی افادیت کیا ہے. کلام میں رہتے ہوئے نیکی کی کیا ویلیو, کیا اہمیت ہے, اور کلام سے باہر دنیا کے اور مذاہب میں اگر غور کریں تو اس کی افادیت کیا ہے. جو کلام
میں رہتے ہوئے ہم نیکی کرتے ہیں نا, ہم آتے ہیں صدر دروازے سے. کس دروازے سے آتے ہیں؟ جو دروازہ اصل میں اس بلڈنگ میں یا چرچ میں یا گھر میں داخل ہونے کے لیے بنا ہے, ہم آتے ہیں ادھر سے. ہاں, نبیوں کی وساست سے, ان کی محنت اور کاوش سے آج آپ کے اور میرے پاس وہ نیکی موجود ہے, وہ کلام موجود ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا صدر دروازہ. ایک چور دروازہ بھی ہوتا ہے جو اس صدر دروازے کے پیچھے دروازے ہوتے ہیں. جو اور طرح کی نیکی ہمیں ملتی ہے نا, کتنی بھی وہ خوبصورت نیکی ہو, وہ چور دروازے سے آتی ہے, وہ چور دروازے سے آتی ہے. اگر ہم اس نیکی کو اپنائیں گے تو کیا جو صدر دروازے سے گزرنے والے کی نیکی ہے وہ چور دروازے سے گزرنے والی نیکی کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. آپ کی نیکی افضل ہوگی, آپ کی جو نیکی ہے اس کا معیار بڑا ہوگا. اسی طرح جو ہم نے اسرائیل کے خدا کے وسیلہ سے کلام پایا ہے نا, وہ ہے صدر دروازہ. چور آتا ہے چرانے اور پھاڑنے اور مارنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے ہوں, یسوع کیا کہتے ہیں, میں اس لیے ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. کیوں کہ وہ آئے ہیں صدر دروازے سے, صدر دروازے سے آئے ہیں. اور آپ کا ایمان, آپ کے اعمال اعلیٰ درجے کے ہیں. ہلیلویا. اسی طرح ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ سبقت لے جانے کے لیے کرنا ہے, کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے, نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں ہے. یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے. ہاللیلویا. اے گل سمجھنے والی ہے. اب 13ویں آیت میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو. کیا کلام چاہتا ہے کہ دوجیاں کو گڈی بھی آ جائے, دوجیاں کو گھر کوٹھیاں بھی بن جائیں, سانو تکلیف ہو گئی, ساڈے پہلے انہوں نے پیڑا حال ہو جائے. ہاں, ایموشنل ہو کے. کلام یہ نہیں سکھاتا. کلام برابری کی بات کرتا ہے. آگے دیکھیں ذرا 14ویں آیت میں دیکھیں. بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو, تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو, اور اس طرح برابری ہو جائے. آج معاشرے میں برابری ہو رہی ہے کیا؟ پادری صاحب امیر ہو رہے ہیں تو کلیسیا امیر ہو رہی؟ یہ آج کا سوال ہے مسجد میں. پادری صاحب امیر ہو رہے ہیں, وہ بچے انگلینڈ بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں, وہ ڈیفینس کوٹھی بھی بن جاتی ہے, تو تاڑے بچے کتنے جانے ہیں؟ کیا وہ بیکر ہاؤس سے جانے ہیں, لاہور گرامر سے جانے ہیں, کسی اچھے سکول سے جانے ہیں؟ وہ کدے بھی نہیں جاتے بیچارے. وہ گلیاں کے ساری جہاں بانٹے کھیلتے رہتے ہیں, ہاں, یا وہ نیٹ پہ بیٹھے تصویر واٹس ایپ بھیجتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو یہ برابری ہے. اگر یہ میری عزیزوں برابری نہیں ہے تو پھر ہمیں کلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہاں پر کوئی پوچھنے والا ہے. پالوس سے کوئی سوال کرنے والا ہے, آپ سے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. کہ پادری صاحب تاڑے بچے گاہ لگے جاتے بنے, اسی سال دے کپڑے بنانے ہوتے تارو چلتے چتے دے دینے پیسہ, ساڈے بچے رہ جاتے ہیں. تواڈے بچے پینٹ کوٹ پا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ساڈے بچے نکر پا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ برابری نہیں ہے. تو کلام ہمیں برابری سکھاتا ہے, کلام ہمیں ایکول بنانا چاہتا ہے. اگر پاسٹر صاحب کے بچوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے نا, یہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کا لیونگ سٹائل اچھا ہے, تو کلیسیا کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں وہاں خرچ کرنا چاہیے جہاں برابری کی بات کی جائے. کم از کم ہمیں وہاں خرچ کرنا چاہیے جہاں برابری کی بات ہو, جہاں پاسٹر صاحب اپنے آپ کو کٹہرے سے کھڑا کرنا لے ہون. اگر کوئی سوال کریں تو پاسٹر صاحب حاضر ہون کہ جی ہاں جی دسو. تو بھائی اگر یہ چندہ سال کا کٹھا ہوا ہے, یہ کتنے کتنے لگا ہے حساب دے دو, تو پاسٹر صاحب رضا کرانہ طور پر خوشی کے ساتھ کلیسیا کو بتائے کہ ہم نے یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے, تو پھر برابری کی بات ہو. آگے بڑھیں. اچھا جی, ہم نے سیکھا کہ کلام کیا کرتا ہے, برابری کی بات کرتا ہے. اچھا جی, آگے 15ویں آیت میں ہماری جو اس کی باب کی 8 باب کی آخری آیت کو ہم دیکھیں گے. چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا, اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا.
جس نے بہت جمع کیا اس کا زیادہ نہ نکلا. اب یہ بہت جمع تو اس نے کر لیا تو زیادہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کہ اس نے دوسرے کے حق کو کھایا اور اس کی اگلی جنریشن پادری صاحب دی یا خادم دی جڑی آئے گی وہ کی کرے گی؟ انہوں تو دے گی, انہوں غلط جگہ تے خرچ کر دے گی اور وہ کم ہو گیا. اور جس نے خرچ کیا تھا جڑا بیچارہ پہلے مریا مکیا سی, لکھا ہے کہ اس کا کچھ کم نہ نکلا. اب دیکھیں اس نے بیچارے نے وہ اسی کلام جی ویکھنے ہیں اور بیوہ سی ہیکل دے وچ آئی تے بیچاری نے سارا ہی وہ پاتا. 2 دمڑیاں تو کوئی ایسی انہیں 2 دمڑیاں خرچ کر دتیاں تے کلام کی کہندا ہے انہیں سب تو زیادہ خرچ کیتا. اب یہودی وہاں پر تھے بڑے بڑے تاجر آدمی جو ہیکل میں سبت کے دن عبادت کے لیے, وہ کہنے کہ بیوہ ہے یہ تو کوئی کاکھ نہیں گا. خدا یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت سے ڈالا ہے اور خدا یسوع مسیح نے نیت کی بنا پر اس کی تعریف کی ہے. اور اگر ہم کلام کے آج اس میں ہم نے جو سیکھنے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ کلام کیا کرتا ہے؟ برابری کی بات کرتا ہے. کلام پیشن کی بات کرتا ہے. کلام جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا اس کو سرگرمی سے کرنے کی بات کرتا ہے. اور اپنا روپیہ پیسہ خدا رہا اپنا پیسہ روپیہ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں کم از کم برابری کی بات ہو. برابری نہ ہو لیکن برابری کی بات تو ہو. اگر بات ہوگی تو پھر بات بن بھی جائے گی. برابری کی بات بن بھی جائے گی, بات ہوگی تو بنے گی نا. تو کم از کم اپنا روپیہ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں آپ کو لگا ہوا بھی نظر آئے اور کم از کم آپ کو عزت بھی دی جائے اور آپ کے لیے کام بھی کلیسیا سے جب کہا جائے تو کام بھی ہو سکے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو